ناظرین آداب، گورنمنٹ پی ایم شری ہائی اسکول اڑائی ملکہ میں گائیڈنس اینڈ کونسلنگ اباؤٹ ووکیشنل ایجوکیشن پروگرام منعقد کیا گیا۔ ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول اڑائی ملکہ اختر حسین شاہ کی صدارت میں منعقدہ اس پروگرام میں زونل ایجوکیشن آفیسر منڈی ہرپال سنگھ اور پیر پنچال عوامی ترقیاتی فورم کے چیئرمین محمد فرید ملک بطور خاص شریک رہے۔ سابق سرپنچ محمد اسلم کے ساتھ ساتھ علاقہ کے متعدد معززین نے بھی شرکت کی اور بچوں کی جانب سے پیش کیے گئے ووکیشنل ایجوکیشن کے فوائد پر پروگرام سے استفادہ حاصل کیا۔ پروگرام کی نظامت کر رہے انچارج ہیڈ ماسٹر محمد دین نے پروگرام کے دوران اہم نکات کو بھی زیر غور لایا۔ اساتذہ کی قلت کے بارے میں بھی معاملہ اٹھایا گیا، جس پر زونل ایجوکیشن آفیسر منڈی نے مقررین کو یقین دلایا کہ وہ اسمبلی سیشن کے بعد کچھ بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔ مزید جانکاری کے لیے دیہی آواز کی یہ خصوصی پیشکش۔ Explore career options and develop the necessary skill and qualification to success in their chosen field. It involves about the labor market, job trends, and employment opportunities, as well as assisting with job search strategies, resume writing, and interview preparation. طالب علم اگر اپنی علمی دنیا کے اندر اپنا نام روشن کرتا ہے تو اس کا نام روشن کرنے کے اندر ایک بہت بڑا کردار اس کے استاد کا ہوتا ہے۔ اس کے مطابق شعبے کا انتخاب کرے۔ والدین اساتذہ کو ان کا رجحان جان کر اس طرح رہنمائی کرنی چاہیے، اور اگر کوئی طالب علم یہ دونوں سہولتیں نہیں رکھتا تو اسے اپنے طور پر ٹیوشن استاد یا کسی کیریئر کے لیے رہنمائی کرنے والے شخص کی رہنمائی لانی چاہیے۔ اور معیشت کو مضبوط بنانے میں صحیح ہے۔ یہ تعلیم نہ صرف ہنرمند افرادی قوت پیدا کرتی ہے بلکہ خود روزگاری سیلف امپلائمنٹ کے مواقع بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ ہائی اسکول اڑائی ملکہ میں ایک اویئرنیس پروگرام کیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آج کل جو پڑھائی کے بعد ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی جگہ ملازمت پہ نہیں جا سکتے، وہ اپنا کسی بھی کام میں اگر وہ دلچسپی رکھتے ہوں جو وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ ایکٹیویٹی بھی وہ کریں، جس سے کہ آئندہ آنے والے وقت میں جو ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ قابل بن سکیں۔ اور اڑائی ہائی اسکول جہاں پر ہمارے زونل ایجوکیشن آفیسر منڈی جو کہ پرنسپل بھی ہے ہائی سیکنڈری اسکول ساتھیہ کے، وہ یہاں پر آئے اور اس میں بچوں نے اویئرنیس پروگرام میں اپنے پروگرام اور اپنا مظاہرہ کیا، اور مجھے لگا کہ یہاں کے بچوں میں کافی ہنر ہے۔ مجھے امید ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بچے آئندہ آنے والے وقت میں اور بھی اپنا جو ہے وہ کام شروع کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی، جس سے کہ ہمارا گھر چل سکے، ہمارا روزگار چل سکے۔ تو یہ خوشی کی بات ہے کہ یہاں ہائی اسکول ملکہ میں اس طرح کا کیمپ لگا کر ایک اویئرنیس دی گئی، اور آئندہ آنے والے وقت میں میں بچوں کے والدین کو کہ اپنے بچوں کو پڑھائے، اچھی تعلیم دے، جس سبجیکٹ میں وہ دلچسپی رکھتے ہوں وہی سبجیکٹ پہ ان کو رہنے دے، اور یہاں کے ٹیچر صاحبان سے آ کر ملا کرے، پوچھے ہمارا بچہ کہاں پہنچا ہے۔ یا مزدوری پیشہ لوگ ہیں، لیکن میری گزارش ہے کہ بچوں کو جو ہے تعلیمی معیار میں بہتری لانے کے لیے جس حد تک بھی جانا پڑے ضرور جائے، اور بچوں کو چیک کرے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں، ہمارے بچوں میں اویئرنیس ہوتی رہے۔ طور پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ یہاں پہ ہماری پنچایت اڑائی ملکہ میں ایک ہائی اسکول کے اندر ایجوکیشن ووکیشن جو کیریئر پروگرام چل رہا ہے اس کے تحت جو ہے پروگرام کیا گیا۔ اس میں یہاں پہ تمام جتنے بھی ایجوکیشن کے سٹاف تھا اور زیڈیو صاحب جو انچارج ہمارے ہیڈ ماسٹر انہوں نے یہاں پہ تشریف لایا اور یہاں پہ پروگرام کو جو ہے اویئرنیس کیا کہ جو اس وقت جو ہے سرکار کی مرکزی سرکار کی طرف سے اور ریاستی سرکار کی طرف سے جدید تعلیم کا جو ہے معیار کس طرح بڑھایا جائے وہ بچوں میں آگاہ کیا گیا۔ اس میں یہ خاص طور پہ بتایا گیا کہ جو 10th کے بعد جو ہے کونسلنگ کرنی ہے بچوں کی، کہ وہ الگ الگ سبجیکٹ میں جیسے پولی ٹیکنک ہے، علاوہ انجینئرنگ ہے، سول انجینئرنگ ہے، اس کے لیے کس طرح فوکس کیا جائے بچوں کو، جو ان کا انٹرسٹ ہوگا بچوں کو، تاکہ بچے جو ہیں آگے جا کر اپنا روزگار جو ہے مہیا حاصل کر سکیں۔ تو آج کا جو یہاں ہمارا سب کا اکٹھا ہونا ہے وہ ایجوکیشن یا ووکیشنلائزیشن آف ایجوکیشن۔ بہت مبارکباد پیش کروں گا
کیونکہ میں چند گزارشات پرنسپل سر کی نظر رکھنا چاہتا ہوں. یہ اسکول جو ہے پہلے پرائمری اسکول پھر مڈل اسکول ہوا تو اس کے بعد اپ گریڈ کے بعد ہائی اسکول بنا. لیکن یہ بات افسوس سے کہنا پڑتی ہے کہ یہاں پہ اس اسکول میں اسٹاف کی اتنی قلت ہے کہ ایک پرائمری اسکول کا بھی اسٹاف یہاں پہ نہیں ہے. ہمارے سوشل ورکرز جتنے بھی ہیں وہ بھی اس میں انوالو رہیں گے, سرپنچ صاحب بھی انوالو رہیں گے. تو ہم دیکھیں کہ گورنمنٹ اسکول کو کتنا اسٹاف دے رہی ہے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں ہم اپنے بچوں کا مستقبل دیکھتے ہیں. یہاں پہ آج جو پروگرام ہے ووکیشنل ایجوکیشن, کہ ہم ایجوکیشن حاصل کریں اس سے بچے ہمارے آگے نکلیں گے. انہی بچوں میں سے کوئی بچہ آگے جا کر ملک کا بادشاہ بھی بن چاہیے کہ ہمارے بچوں کو کیا کام دیا ہے, ہمارا بچہ اسکول گیا بھی یا نہیں گیا ہے. تو اس سے میری گزارش رہے گی کہ ہر ماہ ایک یوم والدین کے دن طور پر دن رکھا جانا چاہیے تاکہ والدین آئیں, ان کو بھی پتہ ہو کہ ہمارا بچہ کہیں اسکول. ہمارے ماسٹر صاحب ہمارے 2 لائے ہوئے ہیں, جیسے کہیں ایگریکلچر ہے تو کہیں پولو ٹیکنک ہے. پولو ٹیکنک میں آ جاتا ہے ہاسپٹلٹی, ٹورزم جیسے ہو گیا, کہیں آئی ٹی ہو گیا, پلمبنگ ہو گیا. ہمارے اسکول میں ہیں 2, ایک آئی ٹی اور دوسرا پلمبنگ. آج کل زیادہ طور ٹیکنیکل کا چل رہا ہے, جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے. فرسٹ سے لے کے 8 تک آل سبجیکٹ پڑھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے ایک اور سبجیکٹ ایڈ کیا گیا, وہ ہے ووکیشنل ایجوکیشن. ووکیشنل ایجوکیشن مین چیز کیا ہے؟ بچوں کو ٹیکنیکل کی طرف لے جانا. صنعتی انقلاب کے بعد اب علمی انقلاب اور بیس نالج اکانومی کا دور ہے, جس میں ہندوستان کی طرف عصر حاضر اور تعلیمی اداروں اور صنعتوں کے مابین باہمی تعلیمی شعبے کا علم اور تحقیق صنعتوں کے لیے کیسے مددگار ثابت ہو سکتی ہے. اور ان جیسے دیگر طلباء تعلیم کے ساتھ ساتھ پیسے بھی کماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میری زندگی میں نوجوان کی ایک بڑی تعداد نوکریوں کی اہل ہے, لیکن روزگار کا وسیلہ نہیں. گزشتہ صدی کے آخر تک روایتی معاشروں میں یہ بات سچ تھی کہ اچھی تعلیمی ڈگریاں دلوا سکتے ہیں جس سے وہ معاشی طور پر محفوظ رہیں. دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال, دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال, سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. آج پی ایم شری ہائی اسکول اڑائی ملکہ میں ہم نے ایک اویئرنیس کیمپ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ ریگارڈنگ دا ووکیشنل ایجوکیشن وہ منعقد کیا گیا, اور اس میں ہم نے ڈفرینٹ اسکولس کے جو ایچ او آئیز, بچے, ووکیشنل ٹرینرز اور سول سوسائٹی کے لوگ بلائے گئے تھے یہاں پہ اسکول انتظامیہ کی طرف سے, تاکہ ہمارا یہ میسیج سب بچوں تک پہنچ سکے کہ ان کو جب بھی ہم سبجیکٹ دیتے ہیں یا بچہ جو سبجیکٹ آپٹ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے حساب سے, جیسے ایک دوست نے مان کر لیا دوسرا بھی وہی لے لے گا, لیکن اس کی پوٹینشیل کسی اور فیلڈ میں بھی ہوتی ہے. تو ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق, ان کے انٹرسٹ کے مطابق اور سبجیکٹ کے اسکوپ کے مطابق ہم ان کو گائیڈ کریں. ہم نے ہدایت بھی کی ہے کہ ایک جو ہمارا سیل کریٹ کیا جائے ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن, کہ جو بچے ہمارے آئیں وہاں پہ ہم ان کو ووکیشنل سبجیکٹس کی امپارٹنس, ان کا اسکوپ اور ان کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جو رول ہے, اور جو ان امپلائمنٹ کو دور کرنے کا ایک بہتر طریقہ ہے اور اکنامک گروتھ کو بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے, اس کے حوالے سے ہم نے ان کو یہاں پہ آج کیمپ میں اویئر کیا, اور بچوں سے انٹریکشن بھی کی گئی, اور بچوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ بھی یہ میسیج کنوے کریں کہ جو آپ کے ساتھی ہیں, بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, جو ووکیشنل ایجوکیشن, ووکیشنل جو سبجیکٹس ہیں ان میں بھی ان کو بھی آپٹ کریں, تاکہ وہ کل کے اچھے انٹرپرینر بن سکیں, کل وہ امپلائمنٹ جو جنریٹ کر سکے, نہ کہ وہ ان امپلائڈ رہیں. اور ایک اچھا پروگرام یہاں پہ منعقد کیا گیا, جو ہمیں ہدایت بھی تھی اوپر سے, ہمارے شیڈیول میں بھی تھا, جو پی ایم شری اسکول ہے اس کے شیڈیول میں بھی تھا, تو وہ کیمپ ہم نے آج یہاں پہ منعقد کیا. بہت سارے اسکولوں میں جو ہے وہ ٹیچروں کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے شکایات روزانہ موصول ہوتی رہتی ہیں, تو آپ نے کئی دنوں سے جو ہے وہ وزٹ کا جو سلسلہ شروع کیا, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے, اور ٹیچرس اور پیرنٹس کو آپ کا پیغام کیا رہے گا؟ جہاں تک زون منڈی کا اسکولوں کا تعلق ہے, اسکول ہمارے دور دراز علاقہ میں بھی ہیں, اور بہت سارے اسکولوں میں جو
कहीं पे सिंगल टीचर की हमें शिकायत आती है, क्योंकि अगर हमारा एक टीचर प्रमोट होकर चला गया वहाँ से या कोई रिटायर हो गया, उसकी जो वैकेंसी है वो अभी फुलफ़िल नहीं हुई है, उस लिहाज से हमें शिकायत ज़रूर आती है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो हर साल रेशनलाइजेशन होती है, रेशनलाइजेशन में वहाँ पे जो नीड होती है स्कूलों की वो पूरी की जाए। अभी हमारा बजट जो असेंबली बजट सेशन चल रहा है, तो सीओ साहब से भी हमने डिस्कस किया और सीओ साहब भी वक्तन फ़ौक्तन हमें गाइड करते रहते हैं, हिदायत देते रहते हैं। और जहाँ जहाँ दिक्कत होती है वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट टीचर जो हैं वो फराम किए जाएँ। और हमने एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ द चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ, मैंने ख़ास करके मंडी जोन में मैंने विज़िट्स जो हैं वो जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि इस इलाके में ज़रूरत है जाने की, तो वहाँ मैं जाता हूँ। कल परसों भी मैं वहाँ खेत में गया था एक स्कूल के ऊपर, वहाँ पे इनरोलमेंट ड्राइव के हवाले से गया था। आज यहाँ पे आए हैं और हर खित्ते को मैं जोन मंडी के हर इलाके को टच करने की कोशिश करूँगा कि जहाँ तक हो सके हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन हो सके, हमारे टीचर की कोई कमी है वो पूरी हो सके और स्कूल जो है वो अच्छे तरीके से चल पाए।